فرات زیالی کے کنارے ایک ایسا شہر آباد تھا جس کا نام آج بھی تاریخ کے پنوں میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ دراصل ہم بات کر رہے ہیں بیبیلون تہذیب کے بارے میں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تقریباً 2000 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک عظیم و شان تہذیب کا سورج ادے ہوا اور اس کی روشنی نے پوری دنیا کو منور کیا۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں اس قدیم تہذیب کے تاریخ کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کئی سوالوں پر بھی بات کرنے والے ہیں، جیسے اس قدیم تہذیب میں روحانی طاقتوں کی شروعات کیسے ہوئی، یعنی جادوئی طاقتوں کی شروعات، اور ہمورابی کوڈ کا کیا مطلب ہے۔ ایسے ہی کئی سوالات ہیں جن کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں ان کے دور حکومت میں اور جانتے ہیں ان کے تاریخی زندگی کے بارے میں۔ بیبیلون شہنشاہیت کی شروعات 18ویں صدی قبل مسیح میں ہوئی۔ اس وقت میسوپوٹامیہ میں سینکڑوں چھوٹے شہر ریاستیں تھیں۔ ان میں سے ایک شہر بابل تیزی سے طاقتور ہو رہا تھا۔ بابل کے پہلے عظیم بادشاہ کا نام ہمورابی تھا۔ ہمورابی نے 1792 سے 1750 قبل مسیح تک حکومت قائم کی۔ اس نے بابل کو ایک بڑی سلطنت میں تبدیل کیا۔ اس نے ایک مشہور قانون کا کوڈ بھی بنایا جسے ہمورابی کا قانون بھی کہا جاتا ہے۔ ہمورابی کے بعد بیبیلون کی طاقت میں کمی آنے لگی۔ 16ویں صدی قبل مسیح میں بیبیلون کو ہٹیوں نے فتح کیا۔ ہٹیوں نے بیبیلون کو تباہ کر دیا اور اسے ایک صوبہ بنا دیا۔ 12ویں صدی قبل مسیح میں بیبیلون نے دوبارہ آزادی حاصل کی۔ اس وقت نیبوکڈنیزر سیکنڈ بادشاہ تھے۔ نیبوکڈنیزر نے بیبیلون کو ایک بار پھر ایک عظیم شہر بنایا۔ اس نے شہر کی دیواریں دوبارہ بنائیں اور نئے مندر اور محلات تعمیر کیے۔ نیبوکڈنیزر سیکنڈ کے بعد بیبیلون کی طاقت میں ایک بار پھر سے کمی آئی۔ 539 قبل مسیح میں بیبیلون کو فارسیوں نے فتح کیا۔ فارسیوں نے بیبیلون کو اپنی سلطنت کا ایک حصہ بنا دیا۔ تقریباً 2200 قبل مسیح پہلے اکد کی سلطنت کے بادشاہ شرکالی شرری کے دور سے مٹی کے ایک تختی پر بیبیلون کا سب سے پہلے ذکر ملتا ہے۔ اس وقت بیبیلون اکد کی سلطنت کے ماتحت تھا اور نہ تو یہ آزاد ریاست تھی اور نہ ہی کوئی بڑا شہر۔ اکد سلطنت کے زوال کے بعد چند دہائیوں تک گٹی خاندان نے میسوپوٹامیہ کے جنوبی علاقے پر حکومت قائم کی۔ اس کے بعد ار کی تیسری سلطنت ابھری جس نے پورے میسوپوٹامیہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ بیبیلون کی شروعات ایک چھوٹے سے شہر کے طور پر ہوئی تھی اور بعد میں یہ ایک بڑی سلطنت کا مرکز بن گیا۔ شرکالی شرری کے دور سے جو مٹی کی تختی ملی تھی اس میں ایک چھوٹے شہر ببر کا ذکر ملتا ہے۔ اس وقت لکھائی کے قاعدے نہیں تھے، اس لیے شہر کا اصل نام ببر یعنی چمکتا ہوا تھا۔ اسے بر کی بر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے اسے بابل یعنی خدا کا دروازہ سمجھنا شروع کر دیا۔ آپ جو یہ نقشہ دیکھ رہے ہیں وہ 1905 کا ہے اور اس میں خاص طور پر بیبیلون شہر کے کھنڈروں کا پلان دکھایا گیا ہے۔ یہ نقشہ کھنڈروں کی جگہیں اور آس پاس کے گاؤں کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس نقشے میں بیبیلون کی اندرونی اور بیرونی دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ دریائے فرات نقشے کے مشرقی کنارے پر ہے۔ کھنڈروں کے ارد گرد کئی گاؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں جن میں شامل ہیں برنن ولیج، انانے ولیج، کیرابٹ ولیج، قرائزہ ولیج، سندھچر ولیج، زیریون ولیج اور آخر شمجائم ولیج۔ نہرن نیل، یہ نہر نقشے کے مشرقی جانب لکھی ہوئی ہے۔ مرکز حامر یہ کھنڈروں کے جنوب مغرب میں واقع ایک مقام یا علاقہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسان، یہ نام نقشہ پر 2 بار آتا ہے، کھنڈروں کے جنوب مغرب اور جنوب مشرق میں۔
कुछ खेमे ये नक्शे के जनूबी किनारे के करीब लिखा हुआ है। मजमूए तौर पर ये नक्शा 1905 में बाबिल के आसार कदीम के मंजरनामे की एक कीमती तस्वीर पेश करता है। ये हमें उस वक्त खंडरों और आसपास की बस्तियों की वसाअत को समझने में मदद करता है। 1811 से 1812 और 1817 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बगदाद में काम करने वाले क्लॉडियस रिच ने बाबिल की खुदाई की। 1827 में कैप्टन रॉबर्ट मिनियन ने इस मकाम का मुख्तसर दौरा किया और 1829 में बाबिल का एक नक्शा तैयार किया जिसमें करीबी गांव के जगहें भी शामिल थीं। 1849 में विलियम लॉफ्टस और 1850 में ऑस्टन हेनरी लेयार्ड ने भी बाबिल का दौरा किया, लेकिन इन्होंने खुदाई का काम शुरू नहीं किया। यानी 19वीं सदी के अवाइल में कुछ यूरोपी बाशिंदों ने बेबीलोन का दौरा किया और इसकी इब्तदाई खुदाई शुरू की। इनमें से क्लॉडियस रिच ने सबसे ज़्यादा काम किया और कैप्टन रॉबर्ट मिनियन ने नक्शा साजी में अहम किरदार अदा किया। ये तस्वीर एक सियाह और सफ़ेद नक्शा है जो मुमकिना तौर पर दरियाए दजला या दरियाए फरात का है। ये तस्वीर हमें 1855 के कुन्ना डिज़ास्टर की जगह दिखाती है। कुन्ना डिज़ास्टर मौजूदा इराक़ में अल-कुर्ना नामी शहर के करीब दरियाए दजला और फरात के संगम के नज़दीक पेश आया था। यह हादसा 1855 में उस वक्त पेश आया जब फ्रांसीसी और बरतानवी आर्कियोलॉजिस्ट की तरफ से खोदे गए सैकड़ों सामान को ले जाने वाले काफिले पर मकामी कबाइल ने हमला कर दिया और ज़्यादातर सामान दरिया में डूब गए। इसे तारीख़ की सबसे अहम आसार कदीम की तबाहियों में से एक समझा जाता है। जादू की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका तयन करना बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर पर कदीम बेबीलोन के हवाले से। इसकी वजह यह है कि हमारे पास इस दौर के रिकॉर्ड्स हज़ारों साल पुराने हैं और इनमें बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं है। हालांकि हिस्टोरियंस ने मुख्तलिफ सोर्सेज से जो मालूमात इकट्ठे किए हैं उनसे हमें कुछ अंदाज़ा होता है कि वहाँ जादू की शुरुआत कैसे हुई होगी। कदीम बेबीलोन जादुई मज़हब से गहरा ताल्लुक़ रखते थे। इनका ख़याल था कि जादू के ज़रिए वो देवताओं से बातचीत कर सकते हैं और उनसे अपने लिए फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। जादूगर आमतौर पर प्रीस्ट या दूसरे मजहबी पेशवा होते थे। इनके पास ख़ास इल्म और महारतें होती थी जो उन्हें आम लोगों से अलग करती थी। जादू के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते थे जिनमें मंत्र, तिलिस्म और कुर्बानियाँ शामिल थी। जादू का इस्तेमाल मुख्तलिफ मकसद के लिए किया जाता था, जैसे बीमारियों का इलाज करना, दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना और फसलों की पैदावार बढ़ाना, और भी कई मकसद हो सकते हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि कदीम बेबीलोन में जादू को हमेशा मुस्बत नहीं समझा जाता था। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये ख़तरनाक और शैतानी भी हो सकता है। ये एक कदीम तारीखी दस्तावेज़ का टूटा हुआ टुकड़ा है जिसे लियोनार्ड विलियम किंग ने मुसव्विर किया था। इस टुकड़े में बेबीलोन के बादशाहों को उनके ख़ानदानों के हिसाब से लिखा गया है। ये सल्तनतों की तारीख़ का हिस्सा है जो बेबीलोन के हुक्मरानों की एक बड़ी सूची है। बेबीलोन शहर के बारे में जानने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ ज़रिए हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि ये सब पूरी कहानी नहीं बताते और कभी कभी आपस में मिलते भी नहीं हैं। मशहूर आसार कदीम ने बेबीलोन के निशानों की खुदाई की जिनसे पुरानी दीवारें और टूटी हुई चीज़ें दरियाफ्त हुई। ये अवशेष हमें बेबीलोन के बारे में कुछ बातें तो बताती हैं लेकिन पूरी तस्वीर नहीं दिखाती। बाइबल में बेबीलोन के बारे में कुछ कहानियां हैं लेकिन उन्हें सिर्फ एक ही नज़रिए से बताया गया है। सन 1595 कबल मसीह में हिट्टी सल्तनत के बादशाह मुर्सिली अव्वल ने बेबीलोन शहर पर हमला करके इसे तबाह व बर्बाद कर दिया। उसके बाद कैसाइट ख़ानदान ने इस शहर की हुक्मरानी संभाल ली
اور اس کا نام بدل کر کاردونیش رکھ دیا۔ ٹیسائٹ خاندان کی حکمرانی تقریباً 435 سال تک چلی، یعنی سن 1160 قبل مسیح تک۔ ٹیسائٹ دور میں بیبیلون کمزور ہو گیا تھا، اس وجہ سے انہیں مصر کے فیرو تھٹموس III کو ہر سال خراج دینا پڑتا تھا۔ بعد میں بیبیلون نارتھ میں واقع وسطی اسیرین سلطنت اور ایسٹ میں ایلم کے انڈر میں آ گیا۔ یہ دونوں طاقتیں بیبیلون پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے لڑتی رہی۔ یہ تصویر 1493 کی نیورمبرگ کرونیکل نامی ایک جرمن کتاب سے ہے، جو دراصل تصویر سے سجی ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کتاب میں دنیا کی تاریخ اور بائبل کی کہانیوں کو آسان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اسے ہارٹمن شیڈل نے لکھا تھا اور اس کی تصویر مائیکل والگیمٹ نے بنائی تھی۔ اس تصویر کو ووڈ کٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو ایک خاص طریقے سے بنائی گئی ہے۔ اس طریقے میں لکڑی کے ایک بلاک پر سیاہی لگا کر اسے کاغذ پر پرنٹ کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے ریکارڈز اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بیبیلون شہر کو اپنے دور میں بہت سے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 539 قبل مسیح میں فارس یعنی ایران کے بادشاہ سائرس سیکنڈ کی قیادت میں اکیمینیڈ سلطنت کی افواج نے نئی بیبیلونیا سلطنت کو فتح کیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو نیورمبرگ کرونیکل کی اس تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ بک آف جینیسس میں یہ لکھا ہے کہ نمرود نامی ایک بادشاہ نے کئی شہر بنوائے، جن میں سب سے مشہور بابل شہر ہے، جسے ہم بیبیلون کے نام سے جانتے ہیں۔ ممکن ہے اس نے اور بھی شہر بنائے ہوں، جیسے اکد، عروق اور کیلنے۔ یہ سب شہر شنار نامی علاقے میں تھے۔ اس کتاب کی ایک کہانی ہے جو بتاتی ہے کہ پہلے زمانے میں تمام لوگ ایک ہی جگہ رہتے تھے اور ایک ہی زبان بولتے تھے۔ وہ لوگ مل کر ایک بڑا شہر اور آسمان تک پہنچنے والی ایک مینار بنانا چاہتے تھے، جسے ٹاور آف بابل بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن خدا کو ان کا یہ غرور پسند نہیں آیا اور انہیں الگ الگ جگہ پر بھیج دیا اور ان کے لینگویج کو الگ الگ زبانوں میں بدل ڈالا تاکہ وہ آپس میں بات نہ کر سکیں۔ اس طرح دنیا بھر میں مختلف زبانیں وجود میں آئی اور انسان دنیا بھر میں پھیل گئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والے ویڈیوز سے آپ بے خبر نہ رہ جائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔